बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक रोज़ से सबसे ज़्यादा मौज़ूए बहस एक टॉपिक है, और वो टॉपिक ये है कि एक तकरीब में जनरल बाजवा से पीटीआई हुकूमत गिराने से मुतालिक दो सहाफ़ियों की गुफ्तगू हुई। उस पे सब बात कर रहे हैं, आपने शायद सुन भी ली हो, लेकिन मैं भी इस पे आपकी खिदमत में कुछ चीज़ें रखना चाह रहा हूँ। इनकी तफसील से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें। ये मुजीबुर रहमान शामी हैं जो फरमाते हैं कि जनरल बाजवा ने अपने दौर इक़्तिदार और दौर ज़वाल के बारे में मुख्तलिफ बातें छापने वाले अखबार नवीसों की शिकायतें की और कहा कि इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जिसके जो मुंह में आता है कह देता है। ये जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब ये फरमा रहे हैं। आपके इल्म में होगा कि आर्मी चीफ के लिए या और जो है ना, जो आला तरीन ओहदे हैं, उनसे जो शख्स रिटायर होता है उसके लिए 2 साल की पाबंदी है कि वो लबकुशाई मीडिया पर नहीं करेगा। इसलिए वो चूँकि मीडिया पर नहीं आ सकते, तो वो इस तरीके से अपने पैगाम को, अपनी बात को, अपने दुख दर्द को वो इन सहाफ़ियों के ज़रिए बयान करते हैं। शादी की एक तकरीब में उनकी साबिक आर्मी चीफ, ये मुजीबुर रहमान शामी फरमा रहे हैं, साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने कुरान पाक की कसम खाते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने से मुतालिक अमरीका के साथ मिलकर साजिश के इल्ज़ामात की तरदीद की। ये कहना था सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी का। वो मज़ीद कहते हैं कि जनरल बाजवा की जेब में कुरान मजीद मौजूद था और उन्होंने कुरान मजीद निकाल कर कुरान पाक पर हाथ रखते हुए कहा था कि मैं कुरान पाक की कसम खा कर कहता हूँ कि मेरा इमरान खान की हुकूमत को गिराने का अमरीका के साथ मिलकर कोई किरदार नहीं है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए मुजीबुर रहमान शामी ने बताया कि जनरल रहीमुद्दीन के पोते की शादी थी, जिसमें साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा तशरीफ़ लाए। मेरे साथ एंकर मोहम्मद मालिक भी थे, हफीजुल्लाह न्याजी भी मौजूद थे। हम एक साथ बैठ गए और गुफ्तगू हुई। उन्होंने कुछ शिकवे शिकायत की, उनके दौर इक़्तिदार और दौर ज़वाल के बारे में मुख्तलिफ बातें छापने वाले अखबार नवीसों की उन्होंने शिकायतें की। मुलाकात के दौरान जनरल रिटायर्ड बाजवा ने 3 ऐसी बातें की जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। कुरान पाक उनकी जेब में था। सीनियर सहाफ़ी ने बताया कि जनरल बाजवा ने जेब से कुरान पाक निकाल कर उस पर कसम खाई और कहा कि अगर मैं गलत बयानी करूं तो मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब ना हो। फिर अपनी वालिदा की कब्र की कसम खाई और कहा कि नवाज शरीफ को खराबी सेहत की बिना पर लाहौर से लंदन भिजवाने में उनका कोई किरदार नहीं था। यानी अब वो दूसरी बात ये कह रहे हैं कि एक तो पहले उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अमेरिका के साथ मिलकर जनरल बाजवा ने गिराने में कोई रोल अदा नहीं किया, और अब दूसरी बात वो कर रहे हैं कि मैंने नवाज शरीफ को लाहौर से लंदन भिजवाने में मेरा कोई किरदार नहीं था। जनरल बाजवा ने कहा कि मैंने उन्हें नहीं भिजवाया और मैं खुद को इस बात से बरीउज़्ज़िम्मा रखता हूँ। जनरल बाजवा ने कहा कि ये इल्ज़ाम लगाया गया कि अमेरिका के साथ मिलकर साजिश की और पीटीआई हुकूमत को गिराया। इस बात को भी मैं सख्ती से तरदीद करता हूँ, इस बात की अमेरिका के साथ मिलकर पीटीआई की हुकूमत नहीं गिराई। अब इसमें इनकी तो जो बात है, अभी मैं आपके सामने ख्वाजा आसिफ, मोहम्मद ज़ुबैर, नदीम अफजल चंद, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और बहुत सारे और लीडरान की बात आपके सामने
رکھوں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں اس میں۔ مجیب الرحمان شامی کا کہنا تھا کہ جنرل باجوہ نے قسم کھا کر کہا کہ انہوں نے اپنی مدت ملازمت میں توسیع کی بھی کوئی خواہش ظاہر نہیں کی تھی اور نہ ہی ان کا کسی سے کوئی تقاضا کیا، نہ اس کے لیے کوئی کوشش کی اور نہ ہی کسی کو مجبور کیا۔ یہ بالکل جھوٹا بہتان ہے۔ اب یہاں جنرل باجوہ نے تیسری بات جو کی وہ یہ کی کہ میں نے ایکسٹینشن کے لیے بھی نہیں کہا تھا، یعنی آخری ایکسٹینشن انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا ایکسٹینشن کے لیے، جبکہ ARY کے پروگرام میں محمد زبیر نے رات گفتگو کرتے ہوئے کیٹیگوریکلی کہا کہ جنرل باجوہ نومبر 2022 تک اس کوشش میں تھے، اس تگ و دو میں تھے، اس جد و جہد میں تھے کہ انہیں کسی نہ کسی طرح سے ایکسٹینشن مل جائے۔ اور اب یہ قرآن پاک کی قسم کھا کر یہ فرما رہے ہیں، اب آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ کون سچ کہہ رہا ہے۔ جنرل باجوہ نے کہا کہ الزامات لگائے جا رہے ہیں، جس کے جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتا ہے۔ یہ تین باتیں جو جنرل صاحب نے کی ان کی بہت اہمیت ہے۔ جنرل باجوہ کی گفتگو سن کر محمد مالک سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ کچھ ہی دور حفیظ اللہ نیازی بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ایسے کیسے یقین کر سکتے ہیں، اس میں 10 نکتے نکالے جا سکتے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ ہم تو ان کی قسموں کی شدت کے بوجھ تلے دب گئے ہیں اور نکل نہیں پا رہے، ہم اس میں کوئی نکتے نہیں نکال سکتے۔ کیونکہ دیکھیے جب ایک شخص اتنی بڑی بڑی قسمیں کھائے، قرآن مجید موجود ہو، قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائے، مرحوم والدہ کی قبر کی قسم کھائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی قسم کھائے کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روز قیامت شفاعت نصیب نہ ہو اگر میں غلط بیانی کروں یا میں جھوٹ بولوں تو پھر اس پر یقین کرنا پڑتا ہے۔ مگر ان پر یقین کیا جائے تو باقی جو لوگ ہیں، جو درجن کے قریب لوگ ہیں جو اس بات کی نفی کر رہے ہیں، ان پر پھر یقین کیسے نہ کیا جائے؟ اب یہ خود آپ فیصلہ کریں۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ مجیب الرحمان شامی نے کہا کہ باقی تو اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ انہوں نے حضرت سلطان باہو کے پنجابی کلام کے 2 مصرے پڑھے، دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے ہو۔ 21 اپریل کو ہونے والے ضمنی انتخابات پر بھی مجیب الرحمان شامی نے گفتگو کی۔ اب آپ کے سامنے ہم خواجہ آصف کی گفتگو رکھتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا خواجہ آصف نے کئی پروگراموں میں برملا یہ بات کی کہ 2019 میں جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے ہمیں کہا کہ آپ پہلے مرحلے میں تحریک انصاف سے پنجاب کی حکومت لے لیں، یعنی وزیر اعلیٰ پنجاب اپنا بنا لیں نون لیگ، اور اس کے بعد اگلے مرحلے میں وفاقی حکومت بھی مبینہ طور پر نون لیگ کے حوالے کر دوں گا۔ یہ خواجہ آصف برملا اظہار اس بات کا کر چکے ہیں۔ اور کل پارلیمنٹ ہاؤس سے نکلتے ہوئے خواجہ آصف سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ جنرل باجوہ نے قرآن مجید کی قسم کھا لی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ ریجیم چینج میں جنرل ریٹائرڈ باجوہ کا کوئی کردار نہیں تھا، یعنی انہوں نے تحریک انصاف کی حکومت گرانے میں کوئی رول ادا نہیں کیا۔ تو اس پر خواجہ آصف کا واشگاف انداز میں کہنا تھا، واشگاف الفاظ میں انہوں نے کہا کہ میں اپنی بات پر قائم ہوں، یعنی ان کا کہنا تھا کہ ہمیں جو جنرل باجوہ نے 2019 میں کہا تھا میں اس پہ قائم ہوں اور ہمیں جنرل باجوہ نے کہا تھا۔ تو یہ انہوں نے جنرل باجوہ کے بیان کی نفی کر دی، اور اسی طرح سے محمد زبیر بھی کل ARY کے پروگرام میں موجود تھے۔ ان کا بھی کہنا تھا کہ یہ سب کچھ جنرل باجوہ کے کہنے پر ہوا، اور رپورٹس بھی اگر نواز شریف کی جعلی بنوائی گئیں تو وہ بھی کس کے کہنے پر ہوتی ہیں انہوں نے کہا، اور کس کو وہ رپورٹس ملتی ہیں۔ تو ان کا اشارہ اسی طرف تھا، اور انہوں نے کہا کہ ریجیم چینج کے لیے بھی جنرل باجوہ کوششیں کر رہے تھے۔ تو یہ تمام چیزیں محمد زبیر نے بھی بیان کر دی ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ زبیر صاحب اس وقت نہایت
اہم پوزیشن پر براجمان تھے اور وہ مریم نواز کے ترجمان بھی تھے اور جنرل باجوہ سے وہ بات چیت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے رات ندیم افضل چند اور مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بھی ایک ٹی وی پروگرام میں اس بات کا اقرار کیا کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے جنرل باجوہ موجود تھے مبینہ طور پر۔ اور خواجہ آصف کی وہ مشہور زمانہ ان کا جملہ بھی آپ کو یاد ہوگا جس میں وہ فرماتے ہیں کہ جب 2018 میں الیکشن عثمان ڈار سے ہار رہا تھا تو میں نے جنرل ریٹائرڈ باجوہ کو فون کیا اور ان سے کہا کہ جنرل صاحب میں ہار رہا ہوں، اور پھر صبح مجھے جتوا دیا گیا۔ یہ سب آپ کے سامنے ہے، اب آپ دیکھ لیجئے کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر سچ فرما رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔